اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں۔ یا علی مدد نظاری ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو ہم اپنی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک ایسے دور میں جہاں دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، جہاں روحانیت اور مادیت کے درمیان کشمکش جاری ہے، وہاں امامت ایک مستقل روشنی بن کر ابھرتی ہے۔ 12 اکتوبر 1971 جنیوا، سوئٹزرلینڈ، یہ وہ دن تھا جب شاہ رحیم الحسینی پیدا ہوئے۔ آپ آغا خان چہارم، شاہ کریم الحسینی اور ان کی پہلی بیوی سلمہ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ آپ نے فلپس اکیڈمی اینڈوور اور براؤن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے موازناتی ادب میں ڈگری حاصل کی۔ ازدواجی زندگی کی بات کریں تو آپ کی شادی کینڈرا آئرین سپیئرز سلوہ آغا خان سے ہوئی۔ 4 فروری 2025 کو امام وقت آغا خان چہارم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو 5 فروری 2025 کو وصیت کے مطابق شاہ رحیم الحسینی 50ویں حاضر امام قرار پائے۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، بلکہ ایک نور کی منتقلی تھی۔ یہ تقریب لزبن، پرتگال میں ہوئی، جہاں ہزاروں مریدین نے آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی۔ قرآن مجید میں امامت کو الہی تقرر کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا عہدہ ہے جو اللہ کی طرف سے منتخب افراد کو دیا جاتا ہے، جو انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 124 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ، یعنی اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ کلمات سے آزمایا تو انہوں نے ان کو پورا کیا۔ فرمایا، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کہا، اور میری ذریت سے؟ فرمایا، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور ان کی امامت کے تقرر کو بیان کرتی ہے۔ شیعہ تفسیر میں یہ امامت کی الہی حیثیت اور اس کی ذریت میں تسلسل کو ثابت کرتی ہے، بشرطے کہ وہ ظالم نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت 59 میں فرماتے ہیں، یعنی اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے مراد ائمہ ہیں جو معصوم ہوتے ہیں۔ شیعہ روایات میں یہ آیت امامت کی اطاعت کو واجب قرار دیتی ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد اللہ کا نائب ہے جو امام ہے۔ اسماعیلی تفسیر میں یہ امامت کی کائناتی ضرورت کو بیان کرتی ہے۔ حدیث میں امامت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث غدیر خم میں بیان ہوا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر ارشاد فرمائی، جو حضرت علی کی امامت کو ثابت کرتی ہے۔ یہ صرف ایک خطبہ نہیں، بلکہ یہ امامت کا اعلان تھا۔ حدیث الثقلین میں فرمایا گیا، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، یعنی میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، اہل بیت۔ یہ حدیث قرآن اور اہل بیت کو 2 قیمتی چیزیں قرار دیتی ہے۔ شیعہ روایات میں اہل بیت سے مراد ائمہ ہیں۔ قرآن اکیلا نہیں، عطرت کے بغیر مکمل نہیں۔ ائمہ نے امامت کو زمین کی بقا کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لو بقیت الارض بغیر امام لساخت، یعنی اگر زمین امام کے بغیر رہے
تو وہ غرق ہو جائے گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان اس قول کو مزید مستحکم کرتا ہے، جس میں امام نے فرمایا لو رفع الامام ساعتا لمیجت الارض باہلہا، یعنی اگر امام ایک لمحے کے لیے اٹھا لیا جائے تو زمین اپنے باشندوں کے ساتھ ہل جائے گی۔ یہ صرف عقیدہ نہیں، یہ کائناتی قانون ہے۔ اسماعیلی پیروں نے امامت کی اطاعت کو ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ پیر حسن کبیر الدین اپنی کتاب انانت اکھاڑوں کی پانڈ 134 میں لکھتے ہیں، جو گنانوں کو کم اہمیت دے گا وہ جہنم میں جائے گا یا دیدار سے محروم رہے گا۔ پیر نظامی قہستانی کے بقول داعی کی نصیحت سنو تو زندہ ہو جاؤ گے اور دل روشن ہوگا۔ داعیوں نے امامت کو الہی حجت قرار دیا ہے۔ حکیم ناصر خسرو کے مطابق شرک کا تعویل غلط امام کو حقیقی امام کی جگہ قائم کرنا ہے۔ احمد بن ابراہیم النیسابوری اپنی مشہور کتاب اثبات الامامہ میں امامت کی بنیاد کو لازمی قرار دے کر لکھتے ہیں، یعنی زمین ہمیشہ امام کے بغیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ امام اللہ کی زندہ حجت ہے۔ آغا خان چہارم اور آغا خان پنجم رحیم الحسینی نے اپنے فرامین میں امامت کو مریدین کی رہنمائی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ آغا خان چہارم شاہ کریم الحسینی نے اپنے فرمان میں جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا دی امام's تعلیم lights the murid's path to spiritual enlightenment، یعنی امام کا تعلیم مرید کی روحانی روشنی کی راہ کو روشن کرتا ہے۔ آغا خان پنجم آغا رحیم الحسینی حاضر امام کی یہ فرمان اس حقیقت کو مزید وضاحت کرتی ہے، جس میں امام زمانہ نے فرمایا I am your پیر اینڈ مرشد، یعنی میں تمہارا پیر اور مرشد ہوں۔ یہ فرمان آغا خان پنجم آغا رحیم الحسینی نے اپنی تخت نشینی کی تقریب کے دوران 11 فروری 2025 کو فرمایا تھا۔ یہ تقریب لزبن پرتگال میں دیوان آف اسماعیلی امامت میں منعقد ہوئی تھی، جہاں ہزاروں اسماعیلی رہنماؤں اور جماعت نے شرکت کی اور بیعت کی۔ یہ بیان امام کی حیثیت میں ان کی پہلی تقریر کا حصہ تھا، جہاں انہوں نے جماعت کی بیعت قبول کی اور اپنی ذمہ داریوں کا اعلان کیا اور فرمایا I am your پیر اینڈ مرشد ایک عمومی اظہار ہے جو امام کی روحانی رہنمائی، پیر اور مرشد کی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے، جو اسماعیلی ترویج میں امام کی جانشینی کے وصیت نامے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ عہد امامت ہے، کیونکہ اس کا ثبوت خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 35 میں کچھ یوں فرمایا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور یہی نور امامت کے ذریعے ہر دور میں جاری رہتا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کے آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہیں رہے گا، چاہے کافر اسے کتنا ہی ناپسند کریں۔ آخر میں اس عہد کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں امام وقت کی معرفت، اطاعت اور محبت نصیب فرما، اور یا اللہ ہمیں امامت اور اہل بیت کی معرفت میں شفاعت نصیب فرما، کیونکہ آپ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یعنی جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یا اللہ ہمیں اس جاہلیت کی موت سے پاک کر کے اہل بیت کی محبت میں قربان فرما۔ آخر میں مریدین کو چاہیے کہ نور امامت کے اس روشنی میں چلیں اور دنیا کو بہتر بنائیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔